شریعت مطہرہ بہت نرم، بہت سہولت دینے والی ہے، اور خاص طور پر جس کا کوئی عذر ہو۔ 3 قسم کے مریض ہیں۔ ایک تو یہ جس کا وضو نہیں قائم رہتا، ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ جس کا پیشاب نہیں رکتا، قطرے خارج ہو جاتے ہیں۔ تیسری وہ خواتین جن کو بیماری کی وجہ سے خون کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ خواتین ایسی تھیں جن کو 7 سال تک مسلسل یہ مرض رہا، کسی ٹائم بھی ان کا خون نہیں رکتا۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا، اللہ کے نبی میں کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے رہنمائی فرمائی کہ جتنے دن مینسز تمہیں اس بیماری سے پہلے آتے تھے ہر مہینے، اتنے دن مائنس کر لو، نماز چھوڑ دو، اس کے بعد غسل کر کے اپنا پیڈ شیڈ رکھ لو اور نماز پڑھنی شروع کر دو۔ تو آپ نے ان کو حکم یہ دیا تھا کہ توضعی لکل صلاۃ، 2 نمازوں کو اکٹھا نہ کرے، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے اور نماز مکمل کر لے۔ اب اس نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنی نماز جاری رکھے اور پوری کر لے۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء کرام اس طرح کے مریض کو کیا کہتے ہیں کہ وضو کر رہا ہے اور وضو ساتھ ساتھ ٹوٹ بھی رہا ہے، تو وہ وضو ایک طرح اہتمام کے ساتھ کر لے اور نماز شروع کر دے۔ اب نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ معذور ہے بیچارہ، تو یہ ایک نماز مکمل پڑھ لے۔ اب اس کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتا ہے تو کھڑا ہو کر ہی پڑھے۔ البتہ جو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ وہ نماز مکمل کر لے۔ تو اس طرح ہر نماز کے لیے الگ نیا وضو کر کے تو نماز پوری پڑھ لے، فرض بھی، سنتیں بھی، نوافل بھی۔ لیکن اگر وہ اس قدر شدید بیمار ہے کہ اس کے لیے یہ بار بار وضو کرنا ہی ممکن نہیں ہے، تو اس کو 2 نماز، جیسے ٹھنڈا موسم ہے، کوئی بزرگ آدمی ہو اور وہ بیمار بھی ہے تو وہ 2 نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے کہ وہ 2 ظہر اور عصر جمع کر لے اور مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ لے۔ ایک وضو کیا ہے، وہ وضو کرتے کرتے ٹوٹ جائے، وہ نماز کے دوران ٹوٹ جائے، کئی بار ٹوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک نماز پڑھ لے۔ اللہ جس نے یہ خالق، جس نے نماز پیدا کیا، اس کو پتہ ہے کہ یہ بیمار بھی ہے، معذور بھی ہے، کمزور بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ قبول فرما لیں گے۔